الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث فقال تبارك وتعالى فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون وقال تبارك وتعالى فاشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین سامعین، ربیع الاول شریف کا بابرکت اور مقدس مہینہ اپنی تمام تر جلوہ سامانیوں کے ساتھ امت مسلمہ کو فیض یاب کرتا ہوا اپنے تکمیل کے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ جیسے ہی ربیع الاول شریف کا غروب مہینہ جلوہ فرما ہوتا ہے، پورے عالم اسلام میں خوشی کی ایک لہر دوڑ ہوتی ہے اور فخر آدم بنی آدم نور مجسم شفیع معظم خلیفۃ اللہ اعظم حبیب کبریا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی پیدائش مبارک کی خوشی میں بطور شکرانہ پورے عالم اسلام میں گھر گھر میں شہر شہر میں اور قریہ قریہ میں باقاعدہ محافل کا انعقاد ہوتا ہے، جس کی سبب سے اسلام کی تبلیغ کا
وہ کام ہوتا ہے جو کسی اور عنوان پر سجنے والی محفل کے اندر تصور کی وہ جو حضرت یاد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے مثال تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں رکھ بھی قریب قریب ہر شخص کی زبان پر کسی سے ملتا جلتا ترانہ ہوتا ہے کہ ربیع الاول شریف کے بابرکت اور مقدس مہینے تیرے ناز و ادا پر، تیری بھون پر، تیری سج دھج پر، تیری چہل پہل پر ہماری زندگی کی لاتعداد عیدیں، چاہے وہ عید الفطر کی عید ہو، چاہے وہ عید الاضحیٰ کی ہو، چاہے کسی اور طرح کی خوشیوں کا سامان ہو، سب کچھ قربان ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ بس آپ میں فرماتے ہیں ہر کوئی خوش ہے، لیکن سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی کو خوشیاں ہیں۔ اللہ کے کرم سے آج کی ہماری وقار تقریب جو ہماری اس عظیم الشان جامع مسجد عرفانی انعقاد پذیر ہے، اسی سلسلے کی ایک عظیم الشان کڑی ہے۔ جس طرح عشاء کی نماز کے فوراً بعد سے اب تک آپ نے محبت کا ثبوت دیا ہے، اور جس طرح ہر شے کو بالائے طاق رکھ کر آپ ذکر مصطفیٰ کے لیے جمع ہیں، اس پر میں آپ تمام حضرات کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جو بستی آج کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی تشریف فرمائے، بہت بڑے علمی، مذہبی اور روحانی خانوادے کے چشم و چراغ، پروردہ آغوش ہدایت، فخر السادات حضرت صاحبزادہ پیر عتیق اکمل شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ خود بنفس نفیس اسٹیج کی رونق ہے۔ آج کی تقریب کے سرپرست اعلیٰ پیکر اخلاص و محبت، کشتہ عشق مصطفیٰ، محترم المقام جناب الحاج محمد جاوید صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، آج کی تقریب کے نگران اعلیٰ پیکر اخلاص و محبت عزیز مکرم جناب محمد جہانگیر صاحب حافظہ اللہ، اور آج کی تقریب کے روح رواں پیکر اخلاص و محبت اہل سنت کے ابھرتے ہوئے نوجوان خیر خواہ محترم المقام جناب حافظ حسنین ظہیر صاحب حافظہ اللہ، اور ہماری جماعت کے بڑے دانا، سیرت
الدین اور سنجیدہ عالم دین اور مبلغ محترم المقام حضرت مولانا الحاج محمد امتیاز صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ بطور مہمان خصوصی تشریف فرما ہیں محترم المقام جناب سیٹھ ظہیر صراف صاحب اور مسجد کے خطیب اعلیٰ حضرت علامہ مولانا حسین احمد صاحب اور خانوادہ سادات کے اور چشم چراغ جو بہت بڑے آستانے کے چشم چراغ ہیں، فخر السادات حضرت صاحبزادہ پیر سید اعزاز شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ وہ بھی موجود ہیں، اور حضرت علامہ مولانا محمد مبشر صاحب رضوی ان کی بھی جلوہ گری ہے، اور میرے بڑے پیارے اور بڑے معتمد ترین ساتھی حضرت علامہ مولانا محمد سماور صاحب قادری وہ بھی یہاں پہ تشریف فرما ہیں، اور دیگر بھی بہت سے افراد یہاں پہ موجود ہیں۔ بڑی خوبصورت نقابت فرماتے ہیں ہمارے عزیز، جن کا ان ایام میں پورے گجرات میں ہی نہیں بلکہ پورے اس علاقے میں اور ڈویژن میں بلکہ اطراف و اکناف کے ضلعوں میں بھی جن کی نقابت کی بڑی دھوم ہے، جناب عمر عربی صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زبان میں مزید چاشنی اور مٹھاس عطا فرمائے۔ دیگر بھی ہماری جماعت کے بہت سے علماء تشریف فرما ہیں، میرا دل تو چاہتا ہے کہ سب کے اسماء گرامی یہاں میں ذکر کروں، اور ان کے ناموں کا لینا بھی میرے گناہوں کا کفارہ ہے۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ تعداد جتنا میں آگے بڑھتا جاؤں اور علماء کا ایک جمع وفیر ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہاں وہ تشریف فرما ہے، اور اللہ کے کرم سے ہماری یہ مسجد بھی شہر گجرات کی جو مرکزی مساجد ہیں ان میں سر فہرست، اللہ تعالیٰ اس کو تمادیوں طلباء کی برکت سے آباد رکھے۔ قریب اہل سنت کے ہر شخص کو یہ معلوم ہے کہ میلاد النبی کی محافل کا انعقاد یہ اہل سنت کا دورہ امتیاز ہے، اور آج سے نہیں ہے، یہ روزے اول سے ہی چلا آتا ہے، اور ہمارے نظریے میں میلاد النبی کی حقیقت یہ ذکر مصطفیٰ، سبحان اللہ، ذکر مصطفیٰ بچپن کا ہو، لڑکپن کا ہو، شباب کا ہو، جوانی کا ہو، مکی زندگی کا ہو، مدنی زندگی کا ہو، سفر ہجرت کا ہو، سبحان اللہ، سفر معراج کا ہو، سبحان اللہ، حضرت آمنہ کی گود میں سر رکھ کر سجدہ کرنے کا ہو، حضرت سویبہ کا دودھ پینے کا ہو، حلیمہ سعدیہ کے گھر میں بکریاں چروانے کا ہو، حضرت ابو بکر صدیق کے کندھوں پہ سواری کرنے کا ہو، علی کی
گود میں سر رکھ کر لیٹ جانے کا ہو، یہ سب میلاد کی حقیقت۔ میلاد کی حقیقت ذکر مصطفیٰ، اور ذکر مصطفیٰ حقیقت میں ذکر خدا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حدیث میں ذکر مصطفیٰ کے متعلق جو حدیث قدسی آئی اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرا رب کہتا ہے جعلت تمام الایمان بذکری معک۔ سبحان اللہ۔ جو علماء ہیں وہ ضرور توجہ فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جعلت تمام الایمان بذکری معک۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا محبوب میں نے تمام کا تمام ایمان اس میں رکھ دیا ہے کہ میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر ہے۔ نہ تیرا ذکر مجھ سے جدا ہے نہ میرا ذکر تجھ سے جدا ہے۔ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایثار محبتی علی کل محبوب سبحان اللہ۔ واشغال الباطن بذکری بعد ذکر اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتی تجھے میری وصیت یہ ہے کہ میری محبت کو کائنات کی تمام محبتوں پر ترجیح دینا، سبحان اللہ۔ میری محبت سے بڑھ کر کسی کی محبت کو نہ رکھنا۔ ایثار محبتی علی کل محبوب واشغال الباطن بذکری بعد ذکر اللہ، اور اپنے باطن کو اللہ کے ذکر کے بعد سب سے زیادہ میرے ذکر میں مشغول رکھنا تیرا بیڑا پار ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی مقصود ہے کہ اللہ کے بعد سب سے میرا ذکر کیا جائے زیادہ، اور اللہ کا فرمان ہے کہ میں نے سارے کا سارا ایمان اسی میں رکھ دیا ہے کہ میرے ذکر کے ساتھ میرے محبوب ہی کا ذکر کیا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ وہ عربی زبان کا بڑا مشہور مقولہ بھی ہے، اس میں کہتے ہیں من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر کوئی ایک یا دو بار نہیں کیا جاتا، اس کا ذکر تو زندگی بھر جاری رکھا جاتا ہے، بار بار اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہمارا محافل میلاد کا انعقاد کرنا یہ ذکر مصطفیٰ میں مشغول ہونا ہے، اور ذکر مصطفیٰ کی مشغولیت اللہ کو بھی محبوب ہے، اللہ کے رسول کو بھی محبوب ہے، اور ہماری محبت کا بھی منہ بولتا ہوا ثبوت۔ اب ذرا غور فرمائیں گے آپ کہ محفل میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں جو محافل سجتی ہیں ان میں کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اس میں تلاوت کلام پاک ہوتی ہے، اس کے بعد اس میں نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد کسی سمجھدار واعظ، مبلغ، خطیب اور عالم کو بلا کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی قرآن اور حدیث کی روشنی میں کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔
درمیان میں اگر کسی مقام پر سامعین کو لطف زیادہ آنے لگے تو کبھی کبھی نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت بلند ہے، اور کبھی اس کے متعلقات میں نعرے بھی آتے ہیں، کبھی اہل بیت کی شان میں نعرہ لگ جاتا ہے اور کبھی شان صحابہ میں نعرہ لگتا ہے۔ اس کے بعد محفل کے اختتام پر درود و سلام ہوتا ہے، سبحان اللہ، اور ہمیں اگر مقدور ہو تو پھر کچھ لنگر بھی تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے محافل میلاد کا وہ سلسلہ جو اہل سنت کے ہاں عرصہ دراز سے رائج ہے۔ سبحان اللہ۔ 9ویں صدی ہجری کے ایک مجدد ہوئے ہیں جن کا اسم گرامی ہے امام ابن حجر مکی، سبحان اللہ۔ جن کو حنفیوں، شافیوں، مالکیوں، حنبلیوں کہ ہم بہت ہی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کے فتوے کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے فتاوی حدیثیہ۔ اس کے صفحہ نمبر 200 پر انہوں نے اپنے زمانے میں منائی جانے والی، منعقد ہونے والی محافل میلاد کا حال لکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں الموالید والاذکار التی تفعل عندنا اکثرها مشتمل علی خیر کصدقۃ وذکر وصلاۃ وسلام علی رسول اللہ سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم ومدحہ۔ سبحان اللہ۔ میں ایک مرتبہ پھر پڑھتا ہوں، ذرا آپ اس پر غور فرما لیں۔ جو میں نے عرض کیا کہ ہمارے ہاں محافل میلاد کا جو طریقہ ہے یہ کیسے شروع ہوتی ہے، اس میں کیا کیا ہوتا ہے، آج سے 500 برس پہلے، 550 برس پہلے جو گزرنے والے محدث ہیں انہوں نے اپنے فتاوے میں لکھا کہ ہمارے زمانے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوتا ہے، اس کے عنوان سے جو مجالس انعقاد پذیر ہوتی ہیں اس میں فلاں فلاں کام ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ الموالید والاذکار التی تفعل عندنا اکثرها مشتمل علی خیر۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں ہمارے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے عنوان سے جو محافل سجتی ہیں وہ اکثر یعنی کل ساری کی ساری بلائی ہی پر مشتمل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس کے اندر 5 کام ہوتے ہیں۔ کصدقۃ، یہ ہے کہ اس کے اندر صدقہ ہوتا ہے۔ صدقہ سے مراد صدقہ واجبہ، زکوٰۃ یا فطرانہ یا عشر وغیرہ نہیں، صدقہ سے مراد صدقہ نافلہ ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں لنگر تقسیم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد وہ ذکر، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا، آپ کی زندگی کا ذکر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جاتا ہے، پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا جاتا ہے، اور پھر سرکار کی مدح میں، تعریف میں نعت خوانی کی جاتی ہے۔ وہی 5 کام جو ان کے زمانے میں ہوتے تھے، وہی 5 کام آج ہمارے زمانے میں بھی اسی طرح جاری و ساری۔ سبحان اللہ۔ اب ایمان سے کہیے کہ ان 5 کاموں کے کرنے کے لیے اصلاً
کسی فتوے کی ضرورت ہے کہ فتویٰ دو جی لنگر تقسیم کر سکتے اس کے بھی فتویٰ چاہیے؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں فتویٰ دیں ضرورت ہے؟ سلام پڑھنا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں فتویٰ دیں ضرورت ہے؟ سرکار کی مدح کرنی ہے، نعت رسول پڑھنی ہے، سرکار کا ذکر کرنا ہے، فتویٰ دیں؟ معلوم ہوا کہ یہ کوئی پیچ و تاب کھانے والی بات نہیں، یہ ایک بدیہی اور ضروری سا امر ہے جس کے اندر قطعی طور پر غور و فکر کی، ڈبکی لگانے کی، غواص بننے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ تو سیدھی سی بات ہے، کامن سینس بھی سمجھ سکتا ہے کہ ذکر مصطفیٰ بھی خدا کو مقصود ہے اور نبی کی آمد پر لنگر تقسیم ہونا بھی خدا کو مقصود ہے، درود پڑھنا بھی خدا کو مقصود ہے، سلام پڑھنا بھی۔ معلوم ہوا کہ جتنے کام محفل میلاد میں ہم کرتے ہیں سارے کے سارے کام اللہ کی رضا والے ہیں، مصطفیٰ کی رضا والے، اور ہمارے دل کی خوشی کا سبب ہے۔ عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں تو میلاد ہوتا نہیں تھا، اب شروع ہو گیا ہے، پہلے نہیں کرتے تھے اب کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس کے ضمن میں ہمارا مقدمہ یہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کو اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اس لیے سمجھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہمیں اللہ کا عرفان نصیب ہوا ہے۔ ہمارے دل میں اسلام کی شمع جس کے سبب سے جلی ہے وہ محمد عربی کی آمد ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں سرکار کو کبھی نعمت عظمیٰ سے یاد کرتے ہیں، کبھی نعمت الکبریٰ علی العالم کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی صرف نعمت ہی نہیں سمجھتے بلکہ نعمتوں میں سے بہت بڑی ہی نہیں بلکہ ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ نعمت کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ سرکار اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ کوئی ایک بندہ جس کا یہ فتویٰ ہو، اور بذات خود جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں ان میں سرکار کا ایک نام نعمت اللہ بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مشہور اسماء ہیں، ایک روایت کے مطابق ان کی تعداد 99، ایک روایت کے مطابق ان کی تعداد 300 ہے، ایک روایت کے مطابق ان کی تعداد 400 سے کچھ زائد ہے، اور ایک روایت کے مطابق اس کی تعداد 3000 ہے۔ سبحان اللہ۔ ان 3000 میں سے 1000 ایسے ہیں جس سے صرف انسان آگاہ ہے، 1000 ایسے ہیں جس سے صرف فرشتے آگاہ ہیں، 1000 ایسے ہیں جس سے صرف جن آگاہ ہیں، اور اس پر بھی بس نہیں ہے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے اوصاف ہیں اتنے ہی سرکار کے نام بھی رکھے جا سکتے ہیں، اور اوصاف کتنے ہیں اس کے لیے جو فیصلہ اعلیٰ حضرت نے کیا نا، سبحان اللہ، وہ ایک اس کا مصرع ہی کافی ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری۔ عیب تناہی آپ کو معلوم ہے، تناہی کا مطلب ہوتا ہے گنا جانا، اعداد و شمار کی گرفت میں آنا۔ ذرا توجہ فرمائیے، یہ جو فرمایا نا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مشہور ان کے اشعار ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّ
لقد خلقت کما تشاء، اس کا مطلب یہ ہے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں۔ اور ہمارے سلسلے کے بزرگ ہوئے، ان کا فرمان ہے کہ اگر یہ صحابی رسول کا کلام نہ ہوتا تو میں تھوڑی اس میں تبدیلی کر دیتا۔ کسی نے کہا حضور اگر آپ کہتے تو کیا کہتے؟ انہوں نے فرمایا کہ صحابی رسول کا کلام ہے، میں کیا بول سکتا ہوں؟ کسی نے کہا حضور اگر آپ کچھ کہتے تو کیا کہتے؟ انہوں نے فرمایا اگر میں کہتا تو یوں کہتا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنٍ، صرف حسان کی آنکھ نے نہیں، کائنات کی کسی ایک آنکھ نے بھی آپ جیسا حسین نہیں دیکھا۔ آگے جو فرمایا اجمل منک لم تلد النساء، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آنکھ کیسے دیکھے جبکہ کسی ماں کو یہ شرف ملا ہی نہیں کہ اس نے آپ جیسا جمال والا جنا ہو۔ سبحان اللہ۔ حضرت حسان بن ثابت نے کہا، اچھا سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت حسان بن ثابت نے کوئی ساری مائیں اور سارے بچے دیکھیں؟ دیکھے نہیں تو پھر کیا دیکھیں؟ سوال یہ پیدا ہوا کہ حضرت حسان بن ثابت تو مدینہ شریف میں رہے، مکہ شریف میں رہے، انہوں نے تو عجم دیکھا ہی نہیں، وہ تو اپنے اس حجاز مقدس کے علاقے سے شاید باہر آئے ہی نہیں، تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں کسی ایک ماں نے بھی نہیں جانا؟ سبحان اللہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ شعر صرف ان کا شعر نہیں، یہ حدیث ہے، کیونکہ سرکار نے خود ان کو بٹھا کے ممبر پہ چڑھا کے پھر فرمایا پڑھ، پھر انہوں نے سرکار کی شان میں کہا۔ تو پھر اگر کوئی معاذ اللہ ان سے خلاف واقعہ بات سرد ہو جاتی بالفرد والمحال تو سرکار فوراً روک کے فرماتے یوں نہ کہ یوں کہ، جب سرکار نے بھی اس کو برقرار رکھا تو معلوم ہوا کہ سرکار نے بھی مہر تصدیق ثبت کر دی کہ جو کہتا ہے وہ سچ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ حضرت حسان نے تو ساری آنکھیں دیکھی نہیں، ساری مائیں بھی دیکھی، سارے بچے بھی دیکھے، پھر کہہ رہے ہیں کیوں گئے؟ کبھی غور کیا، کبھی سوچنے کی کوشش کی کہ بھئی یہ جملہ کہہ تو گئے تھے، یہ علماء سارے تشریف فرما ہیں، سب خطیب ہیں، سب اچھا بولتے ہیں، بڑے بڑے نکتہ سنج ہیں، بڑی بڑی وہ بات کی کھال نکالنے والے افراد ہیں، اساتذہ ہیں، پڑھانے والے، پڑھنے والے۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ جب حضرت حسان نے سارا زمانہ دیکھا ہی نہیں، پھر کیوں کہتے ہیں جی کسی ماں نے جانا ہی نہیں؟ اچھا اب ذرا غور فرمائیے، علماء نے اس کا جواب دیا، وہ کہتے ہیں یہ حضرت حسان بن ثابت نے خود نہیں کہا، کس سے کہا تھا؟ اس سے کہا تھا کہ حضرت حسان بن ثابت کو سرکار نے جب بٹھایا نا ممبر پہ تو سرکار نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کر کیا اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ جبریل کو بھیج کے میرے حسان کی مدد کرے۔ اچھا مدد کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تقریر سنیں گے میری آپ؟ مدد کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ میں تھک جاتا ہوں تو میری تھکاوٹ میں کوئی میرا ساتھی بن جائے، یا مجھے کوئی وزن ڈال دیا آپ نے، میں اٹھا نہیں سکتا، مبشر صاحب کہتے ہیں چلو میں بھی ساتھ لگ جاتا ہوں، یہ ہوتا ہے مدد کرنا۔ تو کبھی مدد کرنا تھوڑا اور وسیع معنی بھی رکھتا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت نے کہنا چاہا کہ کسی میری آنکھ نے نہیں دیکھا تو جبریل امین نے لکھا کیا دل میں، ادھر سے القاء ہوا کہ یوں کہ واجمال من کلام تلد النساء، جس کی راویہ ام المومنین
سبحان اللہ سبحان اللہ صدیقہ بنت صدیق محبوب رب العالمین سچے باپ کی سچی بیٹی پاکیزہ نبی کی پاکیزہ بیوی سارے مومنوں کی ماں وہ عائشہ جس کو عرش اعلیٰ سے فرشتوں کا سلام آتا ہے. انہوں نے روایت کی ہے کہ سرکار نے جبریل سے پوچھا تھا کہ جبریل تو سارے جہان دیکھ آیا ہے ذرا بتلا نا ہم کیسے. معلوم ہوا کہ جس کے لیے آپ نے مجلس سجائی ہے یہ سرکار بھی چاہتے ہیں کہ بتاؤ میں کیسا ہوں. تو جبریل امین نے جواب میں کیا کہا کلب مشارق الارض. انہوں نے بات مکمل کر دی. حسان بن ثابت نے اتنا کہا نا کہ کسی ماں نے نہیں جانا کسی میری آنکھ نے نہیں دیکھا تو یہ اب ہے نا مدد کی تو مدد کیا کی اور میں یوں کہنا نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں کسی ایک ماں نے جنا ہی نہیں تو پھر کوئی دیکھے کیسے بات تو جبریل امین نے کہا سرکار کلب تو مشارق الارض ومغاربها فلم ارى رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جبریل امین کہتے سرکار میں نے تو سارے جہان دیکھے ہوئے ہیں. لوگوں پہ حسان بن ثابت پر اعتراض کرنے سے پہلے جبریل سے پوچھ لو. وہ کہتے سرکار میں تو سارے جہان دیکھ آیا ہوں اور صرف کوئی اچھتی نگاہ سے نہیں دیکھے سرسری نگاہ نہیں ڈالی میں نے تو الٹ پلٹ کے دیکھا ہے کنگال کنگال کے دیکھا ہے سارے زمانے دیکھے سارے نبی دیکھے سارے بادشاہ دیکھے یوسف کا حسن بھی دیکھا ہے بندی کے ہوش اڑتے بھی دیکھے داؤد کا نغمہ بھی سنا ہے سلیمان کی بادشاہی بھی دیکھی ہے بڑے بڑے دیکھے ہیں لیکن تیرے جیسا ایک بھی نہیں محمد رضا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تزمین کا کلام کیا جس میں وہ فرماتے ہیں کہ ایک روز جبریل سے جو کہنے لگے شاہ امم تم نے تو دیکھے ہیں جہاں بتلاؤ کیسے ہیں ہم. کاش ہم کو بھی محسوس ہو کہ کیسے سمجھنا چاہیے. تم نے تو دیکھے سرکار نے بھی مور لگا دی نا کہ تم نے تو دیکھے ہیں جہاں بتلاؤ کیسے ہیں ہم. جبریل نے یوں عرض کی اے مہجبی تیرے رخ کی قسم آفاق کہا گردیدہ مہرے بتاں ورزیدہ بسیار خوبان دیدہ لیکن تو چیزیں دیگری. یہ جو اعلیٰ حضرت نے دیا یہ امیر خسرو سے یہ امیر خسرو کا کیا کلام ہے. امیر خسرو کہتا ہے نا ہرگز نہ یاید در نظر ہرگز نہ یاید در نظر نقشے دے رویت خوب تر شمس ندانم یا قمر. سبحان اللہ گجرات والے لوگ وہ سمجھ تو جاتے ہیں الفاظ کی بھی ایک سمجھ نہ آئی مفہوم سمجھ آئے گا بھائی احمد صاحب کہ اگر ہرگز نہ یاید در نظر ہرگز نظر میں نہیں آ سکتا ہے نقشے دے رویت خوب تر وہ نقش وہ چہرہ جو ان سے زیادہ خوبصورت ہو. وہی بات کی کہتے شمس ندانم یا قمر سورج چاند شمس ندانم یا قمر حور ندانم یا پری آفاقہا گردیدام مہر بتاں ورزیدام بسیار خوباں دیدام لیکن تو چیزیں دیگری. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حسان بن ثابت نے یہ بات کی. اگلا مصرع کہا نا خلقت مبرعا من کل عیب سرکار آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا. مجھے بتاؤ بھئی کوئی ایک نبی ایسا ہے جس میں کسی مقام پر انگلی رکھنے کی گنجائش ہو. اور شعر میں آپ سے تھوڑا شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ شعر آپ سے ذرا میں بانٹنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ اس کا مطلب کیا ہے. یہ فرمایا کہ آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک رکھا تو ایک
1,24,000 پیغمبروں میں کوئی ایک پیغمبر ہے جس میں معمولی سی آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ ان الانبیاء کلہم معصومون عن الخطاء عن الصغیرۃ والکبیرۃ من قبل النبوۃ وبعد النبوۃ. اللہ کے سارے نبی گناہوں سے پاک، نبوت کے اعلان سے پہلے بھی پاک، نبوت کے اعلان کے بعد بھی پاک، چھوٹے گناہوں سے بھی پاک، بڑے گناہوں سے بھی پاک، ظاہری عیب سے بھی پاک، باطنی عیب سے بھی پاک. نبی 1,24,000 کے قریب سب نبی پاک ہیں. تو پھر مقام مدد نہ ہوا. سبحان اللہ. میں سمجھاؤں مسئلہ. مقام مدح میں جو بس و بارد ہوتا ہے وہ ممدوح کے لیے خاص ہوتا ہے. آپ کی سمجھ سے یہ بات ذرا توجہ کے بغیر سنا دیا. کسی کی مدح کرنی ہو، تقریر سنتے ہیں سبحان اللہ. توجہ سے سنے کر یہ تقریر ذرا اور طرح. مقام کسی کی تعریف کرنی ہو آپ نے کہ اس میں یہ خوبی ہے، اگر وہ خوبی 20-30 بندوں اور میں بھی ہو تو تعریف کیا ہوگی؟ اس کے لیے میں ایک جملہ کہتا ہوں آپ کو سمجھ آئے گا. مقام مدح میں جو وصف وارد ہوتا ہے، فیضان صاحب آپ سارے مولوی ہیں ذرا سنو میری بات. مقام مدح میں، مقام مدح کا مطلب ہے تعریف کے مقام میں جو وصف وارد ہوتا ہے وہ ممدوح کے لیے خاص ہوتا ہے، کیونکہ خاص کیے بغیر اس کی مدح ہو نہیں سکتی ہے نا. ہمارے علماء نے کہا یہ دیکھیے ابھی اور دیکھیں آپ قرآن میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ فرماتا ہے ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. اچھا اگر اور بھی رحمت ہو سارے جہان کے لیے، ہمارے علماء نے کہا اور رحمتیں ہیں. بیٹے کے لیے باپ رحمت ہے، شاگرد کے لیے استاد رحمت ہے، مرید کے لیے پیر رحمت ہے، ارے پیروکار کے لیے اس کا محبوب جو ہے وہ رحمت ہے. اللہ کی زمین پر اللہ کے برگزیدہ بندے رحمت ہیں، نبی رحمت ہیں، ولی رحمت ہیں، غوث رحمت ہیں. آپ کہیں گے رحمت ہیں، شک نہیں، لیکن رحمت للعالمین نہیں. وہ تو صرف ایک ہی ہے، وہ عامرہ جلال ہے، دوسرا ہے ہی. اب پھر وہ جملہ سنیے نا. مقام مدح میں جو وصف وارد ہوگا وہ ممدوح کے لیے خاص ہوگا. اگر اس میں کوئی دوسرا شریک ہو گیا تو پھر وہ مدح نہیں ہوگی. اس لیے میں کہتا ہوں حسان بن ثابت نے جو کہا خلقت مبرئا من کل عیب، آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا. معلوم ہوا کہ کوئی ایسی بات ہے جو ہر شے سے پاک ہونے کے باوجود ان 1,24,000 میں نہیں پائی جاتی، مصطفیٰ میں پائی جاتی. وہ کیا ہے؟ جو بات ہے اب دیکھیں کتنی مشکل بات آپ کتنی آسانی سے سمجھ گئے. وہ جو اقبال کہتے ہیں ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی درخیز ہے. ذرا نم ہو چاہیے، نم تھوڑا سا چاہیے. طارق صاحب کہتے ہیں بادشاہ توجہ فرمائیے، آپ کی دعا کی ضرورت ہے. جو میں بات اب ذرا غور کرے بات سمجھیں. اب ادھر کہا نا خلقت مبرئا من کل عیب، تو عیب کو عیب رکھا نکرہ لائے. اب یہاں اعلیٰ حضرت نے اس کی وضاحت کی. وضاحت یہ ہے کہ اوروں میں ہیں کہ وہ سارے عیبوں سے پاک ہیں، لیکن ان کی گنتی ہو سکتی ہے، مصطفیٰ کے ہاں گنتی نہیں ہو سکتی. اسی نے کہا تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری. تیرے تو اب دیکھیں نا، مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ فلاں ہستی میں 100 خوبیاں ہیں، تو یہ خوبی تو ہے نا پسند ہے. تو آگے کہتے ہیں کہ اس میں 100 ہے نا، فلاں میں 200.
اس کی خوبی ہو گئی. اب آگے کا اس میں 200 ہے نا, فلاں میں 500 ہے, تو اس کی تو اور اونچا شان ہو گیا. اگلا دوسرا آتا نہیں کہتے اس میں 500 ہے نا, فلاں میں 1000 ہے. اچھا اس میں کا 1000 ہے تو کسی اور میں کا جناب اس میں 1000 ہے, اس میں 2000 ہے. فلاں میں اتنی خوبیاں, 1000, 2000, لاکھ, 2 لاکھ, کروڑ, 2 کروڑ, دیکھیں نا 2 کروڑ گنتے گنتے کتنا وقت لگے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیرے تو بس صاحب تناہی سے ہیں بری. مطلب یہ ہے کہ اوروں کی خوبیاں گنی جائیں, یہ ان کے لیے خوبی ہے, یہ ان کے لیے شان ہے. تیرے لیے تیرے وصف گنے جائیں تو یہ تیرا شان نہیں عیب ہوگا, تیرے وصف کی شمار میں نہیں آ سکتے. تیرے تو بس تناہی سے. اگر آپ کے اوصاف کو, اگر آپ کی خوبیوں کو, نعتوں کو اگر کوئی کیلکولیٹر اپنے دامن میں جمع کر گیا, اگر کسی قلم سے کاغذ پر منتقل ہو گئے, کسی روشنائی نے, سیاہی نے اس کو اپنی ذات کو مٹا کر لکھ دیا, کسی انسان کو یہ معلوم ہو گیا کہ اتنے ہیں, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھر تو یہ عیب ہوگا. لیکن تیری شان کا حال یہ ہے کہ کروڑوں آئیں گے, اربوں آئیں گے, خربوں آ چکے, ملین آئے, بلین آئے, ٹریلین آئیں گے, موجود ہیں, آتے رہیں گے, لیکن خوبیاں بیان کرنے والے ختم ہوں گے, تیرے وصف پھر بھی ختم نہیں. حضرات تھوڑے ٹھنڈے دل سے سنتے ہیں, یہ ساری شرائط میں بھی ایک کھولا ہے. وہ کہتے ہیں دفتر تمام کشت, سبحان اللہ, دفتر تمام کشت. یہ اسٹیج والے جو سمجھتے ہیں فارسی تو یہ ذرا بولیں گے تاکہ بندے بھی سمجھنے لگ جائے میں کیا کہہ رہا ہے. وگرنہ تو میں دیکھتا ہوں کہ مجمع میں بڑے بڑے جو ہیں نکتہ ور بندے تشریف فرمائے, اس لیے میں کہتے دفتر تمام کشت بپایا رسید عمر. سرکار کاغذوں کے پلندے ختم ہو گئے اور زندگیاں پائے تکمیل کو پہنچ گئی, مر گئے بیان کرنے والے. تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. تیرے تو بس بے تناہی سے ہیں بری. حیران ہوں میرے شاہ. ایک جملہ تھا مجھے ساتھی شرادی سے اور چلا لے اس نے بھی. اور میں کیا کہتے ہیں, میں نے آج رات مجھے حضرت حسان بن ثابت کی زیارت, سبحان اللہ, اور حسان بن ثابت جن کے ترانے گاتے ہیں ان کی بھی ہو جائے. تو یہ حضرت امیر خسرو کہتے ہیں مجھے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی. تو کہتے ہیں میں نے ان کی بارگاہ میں خواب میں کہا کہ سرکار کی بارگاہ سے جو آپ کو فیض ملا ہے نا نعت لکھنے کا, اس کا تھوڑا حصہ مجھے بھی دے دو. دیکھو اس جوان کی خواب میں بھی خواہش کیا ہے, خواب پہ کنٹرول تو نہیں ہوتا نا. خواب میں بھی میری یہ خواہش تھی کہ وہ تھوڑا سا مجھے بھی دے دو, میں بھی لکھ سکوں. آگے سے انہوں نے کیا کہا, کہتے ہیں حضرت حسان بن ثابت نے مجھے کہا کہ میرے پاس اب کچھ نہیں ہے میرا حساب. کہتے کیوں نہیں ہے, کہتے جو مجھے ملا تھا نا میں سارے کا سارا سادی کے منہ میں ڈالا ہے, سادی لے گیا ہے. یہ ہے سادی. آگے سے تھوڑا سا ذرا مکمل کرتے ہیں بات. یہ خالی تو امیر خسرو کیا خالی رہ گیا پھر. حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی فرمانے لگے کہ اس میں پریشان ہونے والی تو کوئی بات نہیں. تو امیر خسرو نے کہا سرکار پریشانی کی تو ہے نا کہ مجھے ایسا ہی نہیں دیا. تو فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں بھائی سرکار کا جو فیض ہے وہ صرف حسان بن ثابت کے ذریعے سے ملتا ہے, اور ذرائع بھی تو ہے نا. یہ بتا دیتا صحابی کا نجوم, میرے ہر صحابی کے پاس میرا فیض ہے, لے لو کوئی میرا صحابی میرے فیض ہے. ہر صحابی نبی
وہ جو ان کے مشہور اشعار ہیں جس میں وہ کہتے ہیں قسیم شفیع متاع نبی کریم، شفیع متاع نبی کریم، قسیم نسیم وسیم جسیم، بالغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ بلند آسمان پیش قدرت خجل، بلند آسمان پیش قدرت خجل، تو مخلوق و آدم ہنوز آب و گل، اصل وجود آمدی از نخست، دیگر ہرچے موجود شد فرع بست، ندانم قدامی سخن گویمت کہ والا تو رازاں چے من گویمت، تو راہد لولاک تمکین بس، سنائے بطاہا و یاسین بس، چے وصفت کند سادی ناتمام، علیہ الصلاة و نبی والسلام۔ ابھی میں پورے شعر کا مطلب آپ کو عرض نہیں کر رہا ہوں، صرف ایک جملے کی بات کہتا ہوں۔ سب کچھ لکھنے کے بعد، بہت اونچا لکھنے کے بعد سادی کہتا ہے ندانم قدامی سخن گویمت، آقا مجھے سمجھ نہیں آتی تیری شان میں کیا لکھوں کہ تیری شان میں پورا اتر جائے۔ ندانم قدامی سخن گویمت کہ والا تو رازاں چے من گویمت، میں اپنے تخیل کا پرندہ کتنا اونچا لے جاؤں، اور یہ سریا پہ کمند ڈالوں، کوثر و سلسبیل سے پانی کے پاکیزہ قطرات لے آؤں، سونے کا قلم رکھ دوں، چاندی کی دوال رکھ دوں، میں کستوری کی روشنائی بنا کے پھر لکھوں، نفل پہ نفل پڑھوں، غسل پہ غسل کر کے کپڑے بدل کے خوشبو لگا کے پھر آؤں، پاکیزہ ہو کے پھر لکھوں۔ آقا کیا لکھوں؟ جو بھی لکھوں گا چھوٹا ہوگا، تو بڑا ہے میں کیا تیرے تو وصف بے تناہی سے ہیں بری۔ یہ ساری جگہ آگے کرے، تیری شان کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا، تیری شان کا حق ایک ہی ہستی ادا کر سکتا۔ سبحان اللہ، وہ کون ہے؟ سبحان اللہ، وہ کون ہے؟ وہ ہے جس نے تجھے لولاک کہا، سبحان اللہ، جس نے تجھے کہا محبوب تجھے نہ بناتا تو کچھ بھی نہ بناتا، وہ جس نے تجھے یاسین کا لقب دیا ہے تو آخر میں کہا یہ وصفت کنن سادی ناتمام، سادی بیچارہ کیا کہے، اس کے بس میں کیا ہے، کیا کہہ سکتا ہے۔ یہ مزاج ادھر بھی ہے نا، تو مجھے لگا یہ مزاج نہیں ہے محمد بخش عرب کھڑی، اس کی تو سمجھ آ جائے گی نا۔ انہوں نے بھی اتنا لمبا ہی کلام لکھا، سادی شرازی کے پیچھے چلتے 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 آخر میں انہوں نے بھی یہ کہا، کیا کہا کی کچھ نات تو ساڑی آنکھوں خلقت دے سردارا۔ انہوں نے بھی لکھا نہ لکھ جائے، صدر نشین دیوان حشر دا تے افسر ویچ امامہ، کل نبی محتاج اسے نفراں باند غلامہ، حسن بازار دے سہ یوسف بردے ہو بکاندے، ذوالقرنین سلیمان جے خدمتگار کوہاندے، عیسیٰ خاکونان دے دردی گن تیمم کردہ، تائیوں دست مبارک اسدا، شافی ہر دردہ، موسیٰ خضر نقیب ہونا دے، اگے پجن راہی، او سلطان محمد والی، مرسل ہور سپاہی، سبو نوروں سے دے نوروں، اس دا نور حضوروں، اس نو تخت عرش دا ملے، موسیٰ نو کو توروں، نور محمد روشن آہا، آدم جدو نہ ہویا، اول و آخر دوویں پاسے، او ہوئی مل کھرویا، کہ کی کچھ نات تو ساڑی آنکھاں خلقت دے سردار۔ لاکھ صلاة سلام تیرے پہ، لاکھ درود ہزار۔ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ صبح کا میرا سفر بہت دور کا ہے، آج ہی آپ کو معلوم ہے کہ میں انگلینڈ سے بھی آیا ہوں، اور میں جو وایا لے کر آیا، بہت لمبا سفر میرا ہوا، دن کو آرام بھی کر سکا۔ صبح صبح نکلنا، میں نے مانسیرے سے 40-50 کلومیٹر کے قریب ایک علاقہ ہے، وہاں پہ میں نے جمعہ پیش کروایا۔ اس لیے میں ذرا چاہتا ہوں کہ لمبا نعرہ نہ لگائیں، تھوڑا سا لگائیں ضرور تاکہ میری سانس بھی نکل جائے، آپ کا جوش و خروش بھی بڑھتا ہے۔ یہ مزاج ادھر ساری شرادی کے ہاں بھی ہے، یہ مزاج یہ محمد بخش عرب کھڑی کے ہاں بھی ہے۔ ایک جھلک
قد لالا رخسار پیاسا ذرا غور کریں کہ اگر پری پیکر نگارے سر وقت دے پری پیکر نگارے ایک کلمہ دے پری پیکر نگارے سر وقت دے لالا رخسارے سراپا آفتے دل بود شب جائے کہ من بودم رقیباں گوش پر آواز او در ناو منترساں سخن گفتن چے مشکل سبحان اللہ ساری جرازی نے کہا چے بسفت کنند سادیے نا تمام میں محمد بوشار کا کھڑی نے کہا کی کچھ نات تو سادی یاد تھا امیر خضرو کہتے ہیں سخن گفتن چے مشکل سبحان اللہ سرکار جو منظر نظر آتا ہے وہاں کلام کرنا مشکل ہے میں کیا کہوں سخن مشکل چے گفتن مشکل سخن گفتن چے مشکل بود شب جائے کہ من بودم آگے جو قلم توڑ دیا نا کہتے خدا خود میر مجلس بود اندر لا مخاطب محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بات کرتے کرتے بہت آگے نکل گیا بات یہ کہہ رہا تھا کہ سرکار کے کتنے اوصاف ہیں اتنے ہی نام بھی ہو سکتے ہیں تو نہ پسند ختم ہوں گے نہ سرکار کے ناموں کی فیض ختم ہو حضرات جو بات میں آپ کر رہا تھا سرکار کو اللہ نے نعمت اللہ سرکار کو نعمت کہا گیا تو نعمت کے لیے پھر اللہ کیا چاہتا ہے عام نعمتیں ہوں ان کا کیا کہنا ہے تو جو ساری نعمتوں کی جان نعمت ہو سبحان اللہ کہیں اللہ فرماتا ہے وَاشْكُرُوا نعمت اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون اگر خاص اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو سبحان اللہ تو شکر ادا کیسے ہوتا ہے دروازے بند کر دو مسجدوں کو تالا لگا دو 12 ربیع الاول کو ادھر سے گزرنا نہیں کسی نے جو کرنے آئے ہیں ان پر بھی فتوے لگا دو شکر ایسے ہوتا ہے یہ شکر ایسے ہوتا ہے کہ عام دنوں کے اندر بھی مسجدیں کھولتے ہیں لیکن ربیع الاول کا مہینہ آئے مسجدوں کا ماحول ہی اور ہو جاتا ہے سچ اور ہوتی ہے ٹچ اور ہوتی ہے نکھار پھر یہ کہا گیا التحدث بنعمت اللہ شکر وَتَرْكُهَا كُفْرٌ اللہ کی نعمت کا بیان کرنا یہ شکر ہے اور اس کو تاکہ نسیان کے حوالے کر دینا اس کو چھوڑ دینا پس پش ڈال دینا یہ کفران نعمت ہے معلوم ہوا ہم ذکر نبی کرتے ہیں کہ شکر کی ایک صورت ہے ابھی اس پر باتیں تو بہت ہے لیکن میں 2-3 حدیثیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ بہت لمبا مسئلہ نہ ہو جائے سبحان اللہ یہ کہتے ہیں کہ سرکار کے زمانے میں تو میلاد ہوتا نہیں تھا آئی ایک حدیث سرکار کے زمانے میں ہوا نہیں ہوا سبحان اللہ یہ کتاب ہے میرے پاس یہاں پر بھی اتفاق ایسا ہوا کہ میں جو نشانی بھی یہاں بیٹھ کے میں نے لگائی اس پر تو نہیں لگائی دوسری کتابوں پر لگائی ذرا غور فرمائیے یہ کتاب ہے مشکات المصابیح اس کا صفحہ نمبر 513 راوی کا اس میں کرامی حضرت ارباز بن ساریہ سبحان اللہ فرمان کس کا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا سبحان اللہ فرمایا کہاں صحابہ کے سامنے سبحان اللہ چشمے تصور میں وہ منظر لاؤ نا جب صحابہ کے جرمٹ میں سرکار بیٹھتے ہوں گے کیسا لگتا ہوگا سبحان اللہ کیسے کوئی بیان کر سکتے یہ بھی سن تو رہے بڑے بڑے قلم کار بھی گردنے جھکا کے قلم توڑ کے رکھ گئے بس بھائی یہاں معاملہ ہی ختم ہو گیا وہ کسی نے جو کہا نا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ جب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری چشم خیال میں نہ دکان آئینہ ساتھ میں اس کی بات کی سمجھ آتی ہے کیا ہے سبحان اللہ بڑے بڑے یہ اردو والے بھی بڑی بڑی عجیب بات کر گئے کبھی پنجابی والے بھی بڑی اونچی بات کر جاتے ہیں کیا کہتے ہیں رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری چشم خیال میں نہ دکان آئینہ ساتھ میں
وہ صرف ہماری آنکھ میں کے اندر نہیں نظر آتا جو حسان بن ثابت کہتا ہے. خلقت وہ جو فرمان وہ اجمل من کلام تلد النساء، اردو والا کہتا ہے ہماری کیا بات ہے، یہ تو ادھر بھی نہیں ہے، رب کے کارخانے میں ہے ہی نہیں. بعض نے کہا نہیں اللہ بنا سکتا ہے لیکن بناتا نہیں. اہل سنت نے کہا ارے تجھے بات کی سمجھ نہیں، خدا کن ہو کر سمجھے تو سمجھ آئے، اللہ بنا ہی نہیں سکتا. مصطفیٰ ایک ہے. اس پر آپ کو تعجب ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں پورے مسئلے کی. آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کہوں اللہ وعدہ خلاف نہیں کر سکتا ہے. سمجھ آئیے کوئی نہیں. آپ کہیں گے نہیں کہ کیوں نہیں اس کی شان کے لائق نہیں، تو ہم کہتے ہیں اس کی شان کے لائق نہیں کہ مصطفیٰ بنا ہے. روح مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، جب ایسا دوسرا آئینہ. اب سمجھو نا مولوی بھی اردو پہ آنے لگے نا، اردو کے شعروں میں کبھی مولوی تبصرہ کر جائے تو پھر آپ کو پتہ چلے کہ اوروں کے تبصرے میں اور مولویوں کے تبصرے میں فرق ہوگا. روح مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، جب ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری چشم خیال میں، نہ دکان آئی نہ سال میں. یہ کسی نے کہا ہے شادی شرادی تم کہتے ہو نئی زمانے میں، میاں محمد بس کہتے ہو نئی زمانے میں، امیر خسرو تم کہتے ہو نئی زمانے میں. یہ اردو والا کہتے ہیں زمانے میں صرف نہیں، یہ ادھر دکانیں آئینہ سال میں بھی نہیں ہے. یہ مصطفیٰ کی شان ہی ہو ہے. کیسے کہ کہیں اردو میں بڑے سے بڑے لفظ نکال کے تلاش کر کے لاتے کہتے ہیں جی ایسا لگتا ہے جیسے پروانوں کے ہجوم میں شم میں فروزہ مسکرا رہی ہو، یا پھر یوں کہہ سکتے ہیں اندلیبان شوق کی انجمن میں گل رانا کھلا ہوا ہو، یا پھر یوں کہہ سکتے ہیں ستاروں کے جرمٹ میں 14ویں رات کا چاند زمین پہ اتر آیا. وہ جو اعلیٰ حضرت اسی تصور کو آہیں بڑھتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی وہاں ہوتے ہیں. سبحان اللہ. جو ہم بھی وہاں ہوتے کہاں ہوتے ہیں. کمال کیا ظہیر سراف صاحب آپ نے صرافی کر دی. سبحان اللہ. حضرت اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو ہم بھی وہاں ہوتے کاش، لیکن وہ ہمارے بس میں تو نہیں تھا. جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن قدموں سے لپٹ کے لیتے اتر، مگر کرے کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے. بچا جو ان کے تلووں کا دھوبن، بنا وہ جنت کا رنگ اور روغن. جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے. وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو چوبن تپک رہا ہے. نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے. یہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے پیچھے چلتے آئے. تو میں یہ کہا سرکار صحابہ کرام کے جرمٹ میں آگے کیا کہتے سنو حدیث. سرکار نے فرمایا انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین و ان آدم لمنجدل فی طینتہ وسأخبرکم. اب تقریر شروع ہونے لگی. سبحان اللہ. کیونکہ آپ کو معلوم ہے فقیر کا یہ مزاج ہے. انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین و ان آدم لمنجدل فی طینتہ وسأخبرکم بأول امری انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ. ویسے کتاب میں نے آگے رکھی ہوئی ہے، مجھے ویسے زبانی ہے سبحان اللہ. کیونکہ آج کل ذرا کتابیں دکھلانے کا رواج بڑھ گیا ہے. سنو حدیث. انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین و ان آدم لمنجدل فی طینتہ وسأخبرکم بأول امری انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رویا امی التی رأت حین وضعتنی التی. علماء سے توجہ چاہوں گا، سبحان اللہ. جو میرے طالب علم ساتھی ان سے توجہ چاہوں گا. لفظ سنو.
التی رعت حینا وضعتنی التی رعت. اب میں کوئی انگریزی کا جملہ بولوں جو انگریزی کا ماہر ہے وہ پھڑک جائے گا کیا بات کر رہا ہے. اردو والا کوئی سمجھدار ہو وہ پھڑک جائے گا, پنجابی والا وہ پھڑک جائے گا, یہ کوئی حدیث والا جوان ہو پھر پھڑکے گا, عربی کا ماہر ہو پھر پھڑکے گا, عربی سے شغل رکھے پھر پھڑکے گا. میں آپ سے یہ کہتا ہوں سمجھ آئے نہ آئے یہ الفاظ کسی عام بندے کے تو ہے نہیں, مصطفیٰ کے ہونٹوں کو چوم کر فضا میں گونجنے والے الفاظ, جس کے ترانے گانے آئے ہو ان کے الفاظ ہیں, جن کا میلاد پڑھنے آئے ہو ان کا میلاد ہے جو ان کی زبان سے آیا. الذی کبھی میں یہ مولانا فیضان صاحب ہمارے بڑے قریبی ساتھی ہیں, انہوں نے بہت زیادہ ابھی اپنی محبت کا اظہار فرمایا ہے. میرا دل چاہتا میں کوئی جملہ بولوں لیکن میں سمجھتا ہوں ذرا زیادہ ہو جائے گا. اب کیوں کہا, ایک ہوتا ہے کہ آپ نعرہ لگاتے ہیں, ایک ہوتا ہے ایک عالم دین نعرہ لگا دیتا ہے. معلوم ہوا کہ جب انہوں نے نعرہ لگایا نا پھر کوئی بات بھی ان کے مطابق ہوئی. اب میں جو کہتا ذرا غور کر کے سنو کیا فرمایا حدیث میں سرکار نے. آپ فرمایا والرؤیا امی. اب حدیث پہلے سنو, پہلے ترجمہ سن لو. سرکار نے صحابہ کرام کے جرمٹ میں فرمایا میں اللہ کی بارگاہ میں اس وقت خاتم النبیین ہو چکا تھا. بعد نے کہا نہیں اللہ کے علم میں تھے, لکھے گئے تھے اللہ کے علم میں تھے. ہمارے علماء نے کہا اللہ کے علم میں کوئی شے ہے جو نہ ہو. وہی بات مدح کرنی ہے نا, تو مدح کسی وصف خاص سے ہوگی نا. تو فرمایا اور لوگ اللہ کے علم میں تھے لیکن مصطفیٰ حقیقت میں ہو چکے تھے. فرمایا خاتم النبیین ہو چکا تھا کب, جب حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر کوندا جا رہا تھا. آدم علیہ السلام کے عناصر اربع ملائے گئے, آگ, پانی, ہوا, مٹی, سب کو اکٹھا کر کے خمیر گوندھ رہے تھے. سرکار فرماتے میں صرف نبی نہیں تھا, خاتم النبیین. اب میں ذرا علماء سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. اب میں ایک بات یہاں پہ ذرا جسارت سے کہتا ہوں, میری بات پر ذرا ضرور توجہ فرمائیں گے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہوئے, آدھے ہوئے یا مکمل ہوئے؟ معلوم امت شیء ثابت بے جمیع لوازمہ ہی. جب کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو تمام تر محاسن کے ساتھ ثابت ہوتی ہے, نہ آدھی ثابت ہوتی ہے نہ تیسرا حصہ ثابت ہوتی ہے. معلوم ہوا کہ سب کچھ ادھر ہی دے دیا تھا مصطفیٰ کو, سب کچھ مل چکا تھا. لیکن حسب مصلحت خداوندی, حسب حکمت خداوندی ان کا مقام, ان کا ظہور اپنے اپنے مقام پہ ہوا. سبحان اللہ. کبھی غور ہو جائے گا. دیکھیں دے دیا تو سب کچھ ہو گئے تھے لیکن اس کا ظہور حسب مصلحت خداوندی, حکمت خداوندی کے تحت اپنے اپنے مقام پہ ہوا. کبھی ماں کی گود میں آئے تو سجدہ کیا, کبھی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب کے ساتھ سفر میں گئے تو بحیرہ راہب آ کر آپ کو چومنے لگا. کبھی حلیمہ سعدیہ کے گھر میں بکریاں چروانے کے لیے دھوپ میں گئے, بادل سایہ کرنے آئے. کبھی نبوت کا اعلان 40 سال کی عمر میں کیا. حسب مصلحت خداوندی ظہور اپنے اپنے مقام پہ ہوا. اجمالی طور پر ادھر ہی دے دیا. اس لیے اہل سنت نے کہا النبی نبی لو کان فی بطن امہ ہی. ارے یہ نہ کہہ کہ نبی فلاں وقت میں ہوتا ہے فلاں وقت میں نہیں ہوتا. اہل سنت نے کہا نبی نبی ہی ہوتا ہے, ماں کے پیٹ میں ہو تب بھی نبی, ماں کی گود میں ہو تب بھی نبی, حلیمہ کی بکریاں چروائے تب بھی نبی, صحابہ کا دودھ پیے تب بھی نبی, بحیرہ راہب کے پاس جائے تب بھی نبی.
نے فرمایا؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ میں تمہیں بتاؤں میرا تعارف کیا ہے. سبحان اللہ. اپنے امر اول کے بارے میں تمہیں آگاہ کروں. سرکار فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. سبحان اللہ. ابراہیم علیہ السلام مورخین کے قول کے مطابق سرکار سے 2780 برس پہلے ان کا زمانہ ہوا. 2780 برس پہلے بھی سرکار کا جسد منشری اس دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوا. یہ ذرا الفاظ آپ کے تھوڑا سمجھنے والے ہیں. ابھی سرکار اپنے جسد منشری سے دنیا میں آئے نہیں. 2780 برس پہلے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں خانہ کعبہ بنا کر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مولا گھر تیرا میں نے بنا دیا ہے, اب آباد کرنے والا بھی بھیج دے. ایمان سے کہو. جب ابراہیم علیہ السلام 2780 برس پہلے سرکار کے آنے کی دعا مانگتے ہیں, میلاد ہے نہیں, تو جب 2780 برس پہلے سرکار کی ظاہری آمد سے پہلے سرکار کا ذکر کرنا جائز ہے, پسندیدہ ہے, تو سرکار کے آ جانے کے بعد سرکار کا ذکر کرنا کیوں پسند ہے؟ سرکار نے فرمایا سنی, فرمایا بشارت و عیسیٰ, اپنے بھائی عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ کی بشارت. سبحان اللہ. اچھا عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ کتنے سال پہلے ہوا؟ 570 برس پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بلایا. اپنی زندگی کے جو آخری خطاب کیے نا ان میں سے ایک خطاب بلا کے فرمایا سنو, میری رسالت کی ڈیوٹیوں میں سے ایک مرکزی ڈیوٹی ہے, وہ یہ ہے کہ میں اس نبی جس کی خاطر رب نے زمانہ بنایا ہے, جن کا اسم گرامی احمد ہے, ان کی خوشخبری سناؤں کہ میرے بعد آ رہے ہیں. سبحان اللہ. اس کا ذکر قرآن میں مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, اس نبی کی خوشخبری سنانے آیا ہوں جو میرے بعد آئے گا, اس کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا. یہ جو انجیل ہے نا, زیادہ مشہور انجیل ہے کی اناجیل اربع, ان کو کہتے ہیں 4 قسم کی انجیلیں. ان میں سے ایک ہے جس کا نام ہے انجیل برناباس. انجیل برناباس اس نے لکھی ہے, جمع کی ہے, جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صحابی ہے. برناباس صحابی عیسیٰ علیہ السلام کا کہتا ہے کہ میرا نبی بولتا تھا میں لکھتا تھا. کہتے ہیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کے سامنے یہ کہا کہ وہ نبی جو میرے بعد آ رہا اس کی خوشخبری سنانے آیا ہوں, قوم نے کہا کوئی نشانی بتاؤ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب وہ پنگھوڑے میں ہوگا اس وقت وہ چاند سے باتیں کرے گا. جب وہ پنگھوڑے میں ہوگا چاند ان کو لوریاں سنانے آئے گا. اور فرمایا جب جوانی کو آئے گا تو اپنے دونوں ہاتھوں میں چاند کو بھر لے گا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 570 برس پہلے قریب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا. اب ذرا غور کرو, وہ نبی کا میلاد ہے نہیں. سبحان اللہ. بیان کرنے والا کون؟ آج تو بیان کرنے کے لیے بلاؤ علامہ فیضان صاحب کو, علامہ حمزہ صاحب کو, علامہ سماور صاحب کو, علامہ مبشر صاحب کو, علامہ حسین علی صاحب کو, فلاں کو بلاؤ فلاں کو سننے آؤ آپ, تو اس وقت میلاد کا خطیب کون ہوا؟ سبحان اللہ. اور سامعین ہوئے اہل کتاب. جب عیسیٰ علیہ السلام خود خطیب بنتے ہیں میلاد کے اور زمانے کے سامنے نبی کا میلاد بیان کرتے ہیں, تو ہم ماننے والے مصطفیٰ کے نبی کا میلاد کرتے ہیں. اس پر ابھی کچھ باتیں ہو رہی ہیں لیکن حدیث کا مفہوم سنو. آگے سرکار نے فرمایا رویا امی, اپنی ماں کا رویا ہوں. علماء سے پوچھو رویا کہتے خواب کو, اور خواب دیکھتے ہیں حالت نیند میں. سرکار نے فرمایا میری ماں نے دیکھا ضرور لیکن سوتے ہوئے نہیں. سبحان اللہ. انوکھی ماں ہے, نرالی ماں ہے, کیا سمجھاؤں گا آپ کو. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی جب سرکار میرے پیٹ میں جلوہ گر ہوئے تھے
اس وقت مجھ پہ اللہ کا کرم یہ تھا، فرماتی ہے میں سوکھی وادی سے گزر جاتی تھی، میرے قدم رکھنے کی دیر ہوتی ساری وادی سرسبز و شاداب ہو جاتی، میں سوکھے درخت کے نیچے بیٹھ جاتی تھی، سارا درخت سرسبز و شاداب ہو جاتا۔ فرماتے ہیں میری سہیلیاں پانی بھرنے جاتی تھی، مکہ کی عورتیں کنویں میں ڈول لٹکاتی، پھر کہیں پانی نکلتا، میرے جانے کی دیر ہوتی پانی خود بخود ابل کر منڈیر پہ آ جاتا۔ سرکار نے فرمایا میری ماں نے خواب حالت نیند میں نہیں دیکھا، ابھی میرے ساتھ پورا چلو گے تھوڑی دیر کے بعد، میری ماں نے یہ خواب حالت نیند میں نہیں دیکھا۔ ایک روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی ماں کے پیٹ میں آئے تھے نا تو 2 ماہ گزرے تھے، آپ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اچھا بچوں کے باپ تو فوت ہوتے رہتے ہیں لیکن کبھی کائنات میں حرکت نہیں آئی۔ جب سرکار کے والد کا انتقال ہوا، جب آپ اپنی ماں کے شکم مبارک میں 2 ماہ کے تھے، فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا مولا تیرا نبی تو دنیا میں آنے سے پہلے یتیم ہو گیا ہے۔ رب الجلال نے جواب میں فرمایا آنا اللہ ہوں، تم کیا کہتے ہو میں جو ہوں اس کے لیے۔ اور ایک روایت میں آیا جب فرشتوں نے کہا تیرا نبی یتیم ہو گیا تو رب نے فرمایا آنا رازقہ وعورہ وناصرہ وولیہ وقافیہ فتبرکوا باسمہ وصلوا علیہ۔ رب نے فرمایا تم کیوں غم کرتے ہو، میں اس کا مددگار ہوں، میں اس کا رازق ہوں، میں اس کا معامل ہوں، میں اس کو وہ میرا دوست ہے، میں اس کا دوست ہوں، وہ میرے لیے کافی ہے، میں اس کے لیے کافی ہوں۔ ساتھ ہی فرمایا تم اس کے نام سے برکت حاصل کرو اور اس کی ذات پہ درود و سلام پڑھتے رہو۔ میں یہ عرض کر رہا تھا سرکار کی ماں انوکھی، اب ذرا غور کرو نا، نعرہ تکبیر، نعرہ نہیں مارنا، سارے باہر والے اندر والے بولنا، عشق نال محبت، نعرے دی آواز مدینہ جائے، دینوں غم کے تو واپس اتھے ہونی چاہیے، عشق نال تے پیار نال مارنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ صالح، نعرہ صالح، نعرہ حیدری، ملاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، تاجدار ختم نبوت۔ میں بات کر رہا تھا، بات مکمل کریں۔ آپ کو معلوم ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان سرکار کی کتنی عمر میں آپ ان کا انتقال ہوا؟ ایک روایت میں ہے 4 سال، ایک روایت میں ہے 6 سال۔ ابھی دنیا میں آئے نہیں، باپ کا بھی انتقال ہوا، دنیا میں آئے 6 سال گزرے یا 4 سال گزرے، امی جان کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد دادا جان نے کفالت کی، 8 سال کی عمر ہوئی، ان کا بھی انتقال ہوا، سارے اٹھتے گئے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ سرکار سے سائے کیوں اٹھتے گئے؟ اور میں اس لیے کہ کسی کا محمد عربی پر احسان نہ رہے، رب کا ہی رہے، ساری کائنات پر مصطفیٰ کا رہے، مصطفیٰ پر رب کا، سارے اور ذرا غور کرو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا نا، خود سرکار اپنی امی جان کی قبر کی زیارت کے لیے گئے۔ سبحان اللہ۔ اور اب روایتوں میں سنو، یہ بات آئی ہے کہ سرکار نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا اجازت دے، میں اپنی امی جان کی قبر کی زیارت کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اچھا ذرا غور کرو، اگر قبروں کی زیارت کرنا شرک ہو تو نبیوں کا امام اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں مولا بعد اللہ مجھے کس بات کی اجازت دے؟ کوئی ہوش کرے، کوئی سمجھو بات۔ نبیوں کا سردار کہتے ہیں مولا اجازت دے ماں کی قبر کی زیارت کروں۔ معلوم ہوا کہ یہ شرک نہیں، یہ عین اسلام ہے، عین اسلام ہے۔ رب ذوالجلال کی طرف سے حکم آیا میرے مصطفیٰ ضرور جاؤ۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ماں کی قبر کی زیارت کی۔ معلوم ہوا ماں کی قبر کی زیارت کرنا سرکار کی سنت ہے، اللہ کی اجازت سے ہوا ہے سب۔ اب سرکار گئے نا، حدیث کے الفاظ ہوں، فبکا، سرکار نے اپنی امی جان کو یاد کیا،
کرتے رہے روئے لازم اب کا متعدی ببکا اب کا اب ذرا شوق پیدا ہوگا آپ کو بھی پڑھنے کا ببکا خود روئے بکا ہے لازم اب کا ہے متعدی اور دوسروں کو رلایا ابھی نہیں سمجھے پوری بات فعلوں میں ایک فعل ہوتا ہے لازم ایک فعل ہوتا ہے متعدی لازم وہ ہے جو صرف فاعل پہ پورا اتر جائے متعدی وہ ہے جو فاعل کے علاوہ مفعول کو بھی چاہے آج دن کو میں بات کر رہا تھا کبھی متعدی بیک مفعول کبھی متعدی بدو مفعول ایسا بدو مفعول اس کے ایک پر اکتفا جائز ایک پر جائز اگلا متعدی بدو مفعول اس میں سے ایک پر اکتفا نہ جائز دونوں کو لانا پڑے گا ایک ایسا ہے جس میں ایک کو چھوڑ سکتے ہیں ان میں سے دو چاہو جن میں سے دو چاہو چھوڑ آتیتو زیدن درہمن آتیتو دونوں چھوڑ دو بات ختم ہو گئی آتیتو زیدن ایک چھوڑ دیا بات ختم ہو گئی آتیتو درہمن ایک چھوڑ دیا پہلا چھوڑا دوسرا چھوڑا دونوں جائز ایک ہے متعدی بدو مفعول لیکن دونوں میں سے کسی ایک پر اکتفا نہ جائز دونوں پر نہ جائز دونوں میں سے ایک پر نہ جائز دونوں کو لانا پڑے گا دونوں کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دونوں جو ہے وہ مبتدا خبر کے قائم مقام ہوتے ہیں دیکھ رہا ہوں سمجھ آئے گا ایک ہوتا متعدی وسیع مفعول آج میں پڑھا رہا تھا ہماری جو دن کو نشست ہوئی نا اس نے یہ گفتگو کر لی متعدی آپ بھی دے آپ کے بعد بھی چلی بہت دیر اچھا میں جو بات کر رہا تھا سرکار خود روئے دوسروں کو رلایا معلوم ہوا مری ماں کی یاد میں رونا مصطفیٰ کی سنت ماں کی قبر کی زیارت کو جانا مصطفیٰ کی سنت اب اگلی بات بھی سنو سرکار روتے رہے صحابہ کرام کو رلا دیا صحابہ کرام کیسے چپ رہ سکتے تھے سرکار یاد کرتے کیسا منظر ہوگا مجھے تو لگتا ہے درو دیوار پوری کائنات رونے لگی ہوگی مصطفیٰ کیونکہ سرکار جب جھولے میں ہو کے رونے کا ارادہ کرتے تھے حضرت عباس سے فرمایا تھا سرکار نے عباس تجھے وہ بات کا نہیں نہ پتا اس کا تو پتا جو تو نے دیکھی لیکن اس کا نہیں پتا جو میں نے دیکھی فرمایا وہ کیا فرمایا کبھی میں رونے کا ارادہ کرتا نا تو چاند میرے قریب آ جاتا تھا مجھے لوریاں سناتا تھا اور کہتا تھا نہ رو تیرے رونے سے سارا زمانہ رونے لگ جائے اب میں جو بات کر رہا تھا سرکار روئے صحابہ کرام کو بھی رلا دیا پھر اللہ کی بارگاہ میں یہ مطلب سمجھانا چاہتا ہوں پھر سرکار نے اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا اجازت دے اپنی امی جان کی مغفرت کی بخشش کی دعا کروں ادھر سے جواب آیا اس کی اجازت نہیں مفتی احمد یار خان گجراتی رحمت اللہ علیہ کے شہر کے باسی ہو شہنشاہ ولایت حضرت پیر سید ولایت شاہ صاحب کے شہر کے باسی ہو شاہ دولت دریائی کے شہر کے باسی ہو کاموں والا سرکار کے شہر کے باسی ہو بات سمجھو سرکار نے اللہ کی بارگاہ میں کیا مولا اجازت دے مغفرت کی دعا کروں فرمایا اس کی اجازت نہیں یار لوگوں نے مسئلہ نکالا کیا کہا کہتے ہیں اگر مومنہ ہوتی تو مغفرت کی دعا کی اجازت کیوں نہ ملتی میں نے کہا تو مثل اندھے کے ہے اعتراض کرنے والا مثل اندھے کے ہوتا ہے ذرا ہماری بھی سن کہتا تو کیا کہتا ہے ہم نے کہا اگر مومنہ نہ ہوتی تو قبر کی زیارت کی اجازت کیوں ملتی قبر کی زیارت کی اجازت دے کر بتا دیا مومنہ ہے رونے پر منع نہ کیا بتا دیا مومنہ ہے باری آئی اجازت کیوں نہیں دی اہل سنت کے علماء نے کھولا سنو آپ بھی علماء نے اہل سنت نے کہا اس لیے کہ جب نبی غیر نبی کے لیے مغفرت کی دعا مانگتا ہے شک پڑتا ہے کہ پہلے بخشی ہوئی نہیں تھی نبی نے دعا کر کے سفارش کر کے بخشوایا ادھر سے جواب آیا مصطفیٰ رہنے دے ایسے ہی تیری دعا پر نہیں بخشیں گے جس کے پیٹ میں تو رہا ہے پہلے ہی بخشا
سرکار نے فرمایا والرؤیا امی التی رأت حین ودعتنی قد خرج لها نور اضاء لها منه قصور الشام. میں اپنی ماں کا وہ خواب جو میری ماں نے اس وقت دیکھا، کب دیکھا؟ جب میری ماں نے مجھے جنم دیا، جب میرا میلاد ہوا، جب میری پیدائش مبارک ہوئی. اٹھا کے دیکھو کتابوں میں محدثین نے باب باندھے، ولدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختونا مسرورا. سرکار تو جہاں کے لیے یہ باب باندھے گئے کتابوں میں کہ اللہ کے رسول پیدا ہوئے کیسے؟ کہتے ختنہ شدہ. بعض روایتوں میں بولے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین، سرکار پیدا ہوئے سوموار کے دن. بعض روایتوں میں بولے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الثانی عشر من شہر ربیع الاول، سرکار پیدا ہوئے 12 ربیع الاول کو. جب یہ باپ باندھے جائیں، ولادت کا تذکرہ آئے، میلاد ہوتا ہے کوئی نہیں. اب یہاں تو سرکار نے فرمایا میں نے میری ماں کا وہ خواب جو میری ماں نے اس وقت دیکھا جب میرا میلاد ہوا. یہ الفاظ سنیے، حینا وضعتنی، واحد مؤنث غائب. حینا وضعتنی، جب میری ماں نے مجھے جنا، جب میرا میلاد ہوا. خواب کیا تھا؟ فرمایا قد خرج لها نور اضاء لها منه قصور الشام. یہ الفاظ کسی مفتی صاحب کے نہیں، کسی پیر صاحب کے نہیں، کسی محقق کے نہیں، کسی ہندوستانی کے نہیں، کسی فارسی کے نہیں، سارے نبیوں کے سردار کے الفاظ ہیں. فرمایا میری ماں سے وہ نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے. ایمان سے کو اور میلاد کس کا نام ہے؟ دل چاہتا تھا کہ رات بھر میلاد جاری رہے. کوشش میں نے بہت کی کہ مسئلہ حل ہو جائے، لیکن یہ مسئلہ ہی ایسا اہم ہے جس میں جتنا بھی بولو کم ہی رہے. میں نے آپ کی بہت سمہ کراچی کی معافی کا طلبگار ہوں. دوران گفتگو کو چھوٹی سے جو چھوٹی بڑی غلطیاں سرزد ہوئی ہوں، اللہ سے آپ لوگوں سے معافی کا طلبگار ہوں. اور نظریہ اہل سنت کے خلاف جانے میں مجھ سے کوئی جملہ صادر ہوا ہو، اس کے لیے بھی اللہ سے آپ سے معافی کا طلبگار ہوں. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.